سب سے پہلے آہنیان محلہ اور ملک منصور صاحب اور ملک دیوٹ صاحب کی طرف سے بہت مشکور ہوں قبلہ مصباحی صاحب کا کہ آپ نے اپنے مصروفیات میں سے وقت عنایت فرمایا۔ اللہ رب العزت آپ کے علم و عمل میں مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ بلا تاخیر میں گزارش کروں گا جناب پروفیسر حافظ محمد سلیمان مصباحی صاحب کو کہ اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو ملبوس فرمائیں، معزوز فرما کر اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ تمام ساتھی مل کر محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر اور رسالت بلند کریں۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، اس کو سادہ فرمانا ہے آپ، رپیٹ وغیرہ بند کر دیں اور پھر کوشش کرنی ہے کہ سادہ ہی رہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے کوشش فرمانی ہے کہ نعرہ نہیں لگانا، ٹھیک ہے، بس گفتگو سنیں ادھر، ٹھیک ہے، کیونکہ اب یہ وقت نعروں کا نہیں ہے، عمل کا وقت ہے۔ یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا ہے۔ اب قیام کا وقت ہے، ذرا نعروں سے باہر آ جائے، ٹھیک ہے، عمل کی طرف آئیں پتر، عمل کی طرف آئیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمم، یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور۔ مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو ایک انداز ہوتا ہے اپنا، اور ایک انداز ہوتا ہے وہ جو بڑے عطا کرتے ہیں۔ تو جو ہمیں بڑوں نے انداز عطا کیا خوشی منانے کا، وہ کیا ہے؟ مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، رب سلم گنگناؤ، کملی والا آ گیا۔ ٹھیک ہے جی، کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے۔ ایک ہوتا ہے صرف پڑھ دینا، تو آج کوشش کرنی ہے کہ صرف پڑھنا نہیں ہے، یاد بھی کرنا ہے ساتھ۔
ٹھیک ہے. تو یاد تبھی ہوتا ہے جب دل بھی زبان کا ساتھ دے. ٹھیک ہے جی. کوشش کریں، توجہ رکھیں. ہم پڑھ رہے ہیں اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں. ایک ہوتا ہے صرف پڑھنا، ایک ہوتا ہے یاد کرنا. آج کوشش کریں کہ تھوڑا سا یاد کریں، اور جب آپ یاد کریں گے نا تو اس کا سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. آپ غم بھول جاؤ گے، دل کو ایسا سکون ملے گا، دل کو ایسی تسکین ملے گی. کیونکہ جس طرح ہر ایک چیز کی غذا ہے نا، اس طرح دل کی بھی غذا، دل کی بھی جان جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. تو قبلہ شاہ صاحب موجود ہیں، سادات موجود ہیں. یہ تھوڑی سی مشکل عبارت ہے، لیکن میں چلو تھوڑا سا کوشش کروں گا اس کو آسان بھی کروں. سب سنابل میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالی، چشتی بزرگ ہیں، چشتی نظامی بزرگ ہیں. آپ فرماتے ہیں ذکر میں غفلت سے جیسے ہم کرتے ہیں. اور میں احباب کو اکثر کہتا ہوں یار اسی یاد بھی آئندہ کرنے جو میں کہتے ہیں نا گونگلوں تو مٹی نہ چاڑ ہوئے، اسی گونگلوں تو مٹی چاڑ نہیں ہے. ذکر میں غفلت سے ذکر کرنا. جس کا ذکر کر رہے ہیں توجہ اس کی جانب نہ رکھنا. کو کاند ویخدا پیا، کو چت ویخدا پیا. ذکر میں غفلت ذکر سے غفلت سے بدتر ہے. ایک وہ بندہ جو یاد ہی نہیں کر رہا، اور ایک وہ ہے جی یاد کر کے بھی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے جی. اس لیے کوشش کیا کریں کہ جو ہے نا وہ دل سے یاد کیا کریں. وہ ہمیں اکثر احباب آ کے پوچھتے ہیں جو میں 1.25 لاکھ واری ایت کریمہ پڑھیا ہوا کھ نہیں. میں بھائی تو اے سی لا کے تے کلین تے بہ کے گپا مار دیں پڑھیا، ذرا کیفیت بھی تو والی کرنا نہیں. تھوڑی سی کیفیت بھی تو کرو نا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تھوڑی سی کیفیت بھی تو خود پہ طاری کرنا. تو کلین تے بیٹھا ہے، اے سی لایا ہی نہیں، نال تو گپا مارنے. پھر دیکھا وہ ایک بار ہی پڑھا تیری مشکلیں آسان کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس لیے کوشش کیا کریں، تھوڑا کریں. کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں. میں ان کے لیے تو نہیں کہہ رہا، میں تو اپنے اور آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ تو اللہ کا شکر ہے بہت کرتے ہیں. میں آپ اور اپنے لیے کہہ رہا ہوں. کوشش کریں ابتدا تھوڑے تھوڑے سے کر لیں. ایک باری روزہ کر لو پاؤں، لیکن کرو ایک باری دل نہ لگ رہی. پھر وہ آپ ایک بار جو دل سے کریں گے نا، وہ اگلے دن آپ کو مجبور کرے گا کہ آج 2 باری کریے. پھر وہ اگلے دن 2 بار آپ کو مجبور کرے گا کہ آؤ 3 بار کریں. کیونکہ حضرت ان کے ذکر میں کیا 1000 جام تصدق، 1000 میں خانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے ہیں. کیا حضرت ان کے نام میں رنگ ہے. 1000 جام تصدق، 1000 میں خانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے. جس کو وہاں سے پینے کا ایک گھونٹ ہی مل گیا اسی کو تو بایزید کہتے ہیں. لیکن کو آئے بھی تو صحیح نہ. ہم تو مائل بکر، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. پھر جو یاد کرتے ہیں نا، پھر یہ نہیں کہ ادھر سے یاد ہوتا ہے، پھر ادھر سے بھی کرم ہوتا ہے. ہاں حضرت سید محمد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی، اب شیخ ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ. میں نے پڑھا ہے کہ آپ ہر رات ایک مقررہ مقدار میں نا ایک آپ نے تعداد مخصوص کر رکھی تھی کہ ہر رات اتنی بار میں نے حضور نبی علیہ السلام کو یاد کرنا ہے. میں نے 3000 پڑھا ہے. آپ ہر رات نا سونے سے پہلے 3000 بار. میں یاد اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ذرا ہمارے اندر بھی کوئی یاد والی بات آئے. یہ صرف منکا ہی نہیں سٹنا ہے، یاد بھی کرنا ہے نال. ہاں صرف منکا نہیں سٹی جانا ہے، تھوڑا سا جو پڑھ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا طاری بھی کرنا ہے. ہمارے ایک شاعر ہوئے حضرت شاہ بہیق رحمۃ اللہ تعالی، انڈیا میں حضرت کا مزار ہے. اور حضرت پہ بڑی اللہ کی مہر تھی، بڑا کرم تھا اللہ کا. یہ جب چیزوں کے پاس سے گزرتے تھے چیزیں ان سے کلام کیا کرتی تھی. وہ ایک دن حضرت گزر رہے تھے تو میرے ارداد جڑا نا کو 2 نمبر صوفی وہ تسبیح لے کے بیٹھا ہوا تھا. وہ کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. روئے زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی پاکی بولتی ہے. آپ جس موتی پہ، جس تسبیح کے دانے پہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، آپ تو پڑھ ہی رہے ہیں، وہ اپنی تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں.
ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مینڈک کے لیے بھی حدیث ہے، آپ نے فرمایا مینڈک کو نہ مارا کرو، فَإِنَّهُ يُكْثِرُ التَّسْبِيحَ، یہ بڑی کثرت سے اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ اور صحابہ نے، ہم تو حضرت جی ہیں نا، صحابہ نے پھر عرض بھی کی، محبوب اگر یہ راز کھول رہے ہیں کہ مینڈک تسبیح کرتا ہے تو اب یہ بھی تو کرم نوازی فرمائے نا کہ مینڈک تسبیح کیا کرتا ہے۔ جیسے ہماری تسبیح ہے نا، ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمہ والہیبہ والقدرہ والکبریاء والجبروت، یہ ہم تسبیح پڑھتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی محبوب اب یہ بھی تو بتائیں نا مینڈک تسبیح کیا کرتا ہے؟ تو پھر حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مینڈک کہتا ہے سبحان المعبود فی لج البحار، یہ مینڈک کی تسبیح ہے حضرت۔ اور یہاں حضرت جی مینڈک نہیں کرتا، یہاں سارے ہی کرتے ہیں، سارے تسبیح کرتے ہیں۔ اسی لیے تو لکھا نا، جاوید اقبال کہتا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب باہر گئے نا تو جیسے ہم کرتے ہیں، تو جاوید اقبال نے اپنی کتاب اپنے گریباں چاک میں لکھا، کہتا ہے میں نے پیچھے سے علامہ صاحب کو خط لکھا اور خط میں نے کہا ابا جی میری ریڈیو بھیجیے، اللہ کرے سارے ہی ابے علامہ اقبال جیسے بن جائے۔ وہ لکھتا ہے کہ ابا جی نے ریڈیو تو کوئی نہیں بھیجا ہے، ابا جی نے شعر لکھ کے بھیج دیا آگے سے۔ وہ شعر کیا تھے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ وہ جاوید اقبال کی کرنے ریڈیو دا ایک بار ڈگا تے ہو گیا، جڑا تیرے اندر ایک ریڈیو لگا ہے انہوں آن کیوں نہیں کرن دیا تھا، اس کو آن کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ کل باتیں اسی ریڈیو پہ ختم ہونی ہیں، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ حضرت اینو کیوں نہیں آن کردا جڑا اندر تیرے ریڈیو لگا ہے؟ اور ریڈیو دا پھر کی کہنا، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہوئے، وچ ہن جھیڑے وچ ہن بھیڑے وچ ہن منگ مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہوئے ہیں۔ پھر جب یہ ریڈیو اور آن ہوتا ہے نا تو آپ خوشاب میں بھی بیٹھے ہوں گے تو پھر مدینہ پاک میں ہی ہوں گے آپ۔ ہاں جب یہ ریڈیو آن ہو جاتا ہے، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، جب یہ ریڈیو اندر کا آن ہوتا ہے نا، آپ خوشاب میں بھی بیٹھے ہیں نا، پھر بھی مدینہ پاک میں ہی ہیں۔ کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے۔ اس کو آن کرو یار، اس کو آن کرو، تھوڑی سی محنت کریں اس پہ۔ اصل میں اکثر کہتا ہوں بھائی ہمارے سنی جو ہے نا جذباتی بھی بڑے ہیں، تو حضرت جی تو بات کرتے ہوئے پھر ڈر بھی ان سے بڑا آتا ہے حضرت جی، کہ پتہ نہیں یہ بات کو گھما پھرا کے کہاں سے کہاں اٹھا کے لے جائے حضرت ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم تو ٹریول کر رہے ہیں، حضرت۔ آج یہ آپ کی خوشاب ہیں، کل ہم نے ملتان جانا ہے، صبح ملتان بیان کر کے رات کو قصور چلے جانا ہے، قصور بیان کر کے پنڈی چلے جانا ہے۔ کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے، تو وہاں سے پھر ہم نے سیالکوٹ جانا ہے حضرت جی۔ تو ہم تو حضرت جی سیکھتے جاتے ہیں حضرت جی، کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں کہ سیکھیں، کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ۔ یہ باتیں ہمیں کسی نے بتائی ہی نہیں، اللہ جو آپ بتا رہے ہیں، اللہ جزاک اللہ۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ کچھ سیکھیں تھوڑا سا۔ ماشاءاللہ آپ سارے حضور نبی علیہ السلام کی آمد پاک کی خوشی منا رہے ہیں، گلیاں سجی ہیں، بازار سجے ہیں، ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ ہر طرف جو ہے نا وہ ہر طرف روشنی ہے۔ بس حضرت جی ایک میری بھی کوئی تھوڑی سی التجا یہی ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنی بتیاں گلی میں لگا دیں، گھروں میں، میں کو مخالفت نہیں کر رہا، لگاؤ 100 بار لگاؤ، لیکن میں آپ سے صرف اتنا ہی کہوں گا، وہ یار کوئی قبل بندر بھی لا لو، ہوتا نہیں میں کہ کوئی ایک ہی لا لو یار اندر، باہر تو ہی چانن کر چھڑے اندر نیرا کر کے بیٹھے ہو، باہر چانن کر دیا اندر نیرا ہی نیرا۔ اسی لیے تو کسی دل جلے نے پھر یہ مصرع کہا تھا، وہ کہتا ہے ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دو، ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے۔ سونا آیا تے سج گئے ننگلیاں بازار، ٹھیک ہے سجاؤ بھائی، لیکن سونا تو دل سجانے آیا تھا یار، سونا تو اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا تھا یار۔ کہاں ہیں حضرت جی؟ سینے بے رونق ہیں، دلوں میں بوکس کے ڈیرے ہیں، دلوں میں کینے کی کئی ہزار بستیاں آباد ہو چکی ہیں۔ نہیں یار، اے نہ ہوئے پائی ہاتھ جوڑ کے بھی کتے اے نہ ہوئے گلیاں سجاندے رہ جو، آؤ تھوڑا جہا اندر بھی سجائیے،
اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں حضرت جی، قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میں آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں. گل حضرت اتنے بھی ادو ہی بننی جی، اگے بھی ادو بننی جی جدو باہر نہیں اندر بھی نال سجے گا. قد افلح من تزکا. ہاں قرآن حضرت جی، میں کسی بابے کی بات نہیں سنا رہا کہ آپ میری بات کو رد کریں. قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہوا وہ جس نے خود کو ستھرا کر لیا. اور اس آیہ کریمہ کو میاں محمد بخش صاحب نے پھر اس طرح بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں باروں باری پھیر نہ کڑیے. کوئی باہر اینیاں لائٹاں تے اندر ایک بھی نہیں ہے، وہ باہر اینی روشنی تے اندر کپ نیرا ہے، اندر کپ نیرا. باروں باری پھیر نہ کڑیے، ہوں اندر دا کوڑا. آہو حضرت جی باہر بھی سجائیے تے اندر بھی سجائیے. ماں بدوں کے چراغوں کو پوچھا تو حضرت کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا. اور آپ کہیں گے جی ہوں اندر دی لائٹ کیویں لگنی ہے؟ تو بس نیت کر لا آپ پہ چڑھن گے. تو نیت کر، بس تیرا کم نیت کرنا ہے، تیرا کم نیت کرنا ہے کہ میں لانی ہے. لاؤ آپ پہ چڑھن گے میاں، تو لاؤ آپ پہ چڑھن گے. رب انہوں لبدا باہو نشتاں جنہاں دیاں سچیاں ہو. جدن تو نیت کر لیں گا نا میں اندر بھی لانیاں نے، آپ ہی تو نہیں نا لگ دی ہیں، وہ ہی لاندے نے. وہ کسے جنید کسے با یزید نو ٹور دیں گے، جا بھائی لایا جا کے ہے. نیت کرو حضرت، ہم نیت نہیں کرتے حضرت جی. نیت والوں کے لیے تو زمانے پھر جاتے ہیں حضرت. میں قبلہ شاہ صاحب کی نظر بات کروں گا. ابھی جوید اقبال کے لیے میں نے پھول پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں. وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور مبارک تھا، تو کوئی دل جلا تھا جس نے بڑوں سے ملاقات کی حضرت، لیکن تشفی نہیں ہوئی. اس نے کہا بھائی چھڈو ہوں سارے ہوں کسے کے بھی نہیں جانا ہے، ہوں وہ کو ہی انہوں منگنا ہے. اس نے سارا کچھ چھوڑا اور ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا حضرت جی. ٹھیک ہے جی، اور شروع ہو گیا اللہ، اس کائنات کا سب سے طاقتور نام حضرت جی، اللہ 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 اللہ. اس اللہ میں سچائی تھی، اس اللہ میں طلب تھی، صدق تھا، اخلاص تھا، شکر تھا، استغراق تھا حضرت. لیکن حضرت نظام قدرت بھی تو ہے نا. پاویں تہاڈے گھر دے سامنے بڑی تار لنگدی ہوئے لیکن میٹر لوانا پینا ہے. اگر ڈائریکٹ تار لائیں گا تو ٹی وی وی سی آر فریج شریج ساری اڑ جانی میاں. ہاں میٹر لا تاکہ جننے جوگا تو ہیں تینوں اونی کرنٹ دینا پڑ گیا. یہ نظام قدرت ہے تاکہ تیرا جنہ ظرف ہے تینوں اونی کرنٹ دینا میاں. ہاں بھائی باہر لنگدی پہ لا لو، ٹرائی کر لو لا کے. نہیں میں تینوں مدینہ پاک چولی بچھانی پینی ہے، تینوں کسی غلام ہونا پینا ہے میاں. یہ اس طرح نہیں ہوتا. تو وہ حضرت جی وہاں تو تجلیات ہے حضرت جی. وہاں کس میں اتنا ہے کہ کوئی برداشت کرے. وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول مبارک تھا کہ آپ عصر کے بعد نا تھوڑا سیر کے لیے نکلا کرتے تھے اپنی گھوڑی پہ سوار ہو کے اس کو پانی پلانے کے لیے. حضرت خانقاہ سے باہر نکلے، جیسے ہم گاڑی پہ بیٹھے ہوں تو ہم سٹیئرنگ ادھر کو گھمائیں گے تو گڈی ادھر ٹر پڑی. وہ حضرت جو گھوڑی تھی نا اس کی لگام اس سائڈ والی کھینچیں، ادھر جانا ہے گھوڑی ادھر کو جائے، آپ ادھر کو کھینچیں گھوڑی ادھر کو جائے. دانا آدمی تھے، بصیرت والے لوگ تھے، سمجھ گئے کو راز ہے. آپ نے دونوں لگامیں چھوڑ دی. وہ گھوڑی وہاں آ کے کھڑی ہو گئی جہاں وہ دل جلا بیٹھا اللہ کر رہا تھا. آپ سمجھ گئے کہ اس کا درد مجھے کھینچ کے لایا. آپ نے اس کو اٹھایا، سینے سے لگایا، سلسلہ عالیہ قادریہ شریف اس کے سینے میں منتقل کر دیا ہے. آپ نے اس سے پوچھا تو مجھے جانتا ہے؟ اس نے عرض کی حضور ہو، آپ میرے شیخ ہو، آپ میرے پیر و مرشد ہو. تو یہ طریقت میں، تصوف میں، سلوک میں نا دو کیفیات ہیں، قبض اور بسط. قبض ہوا جب فیض کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سینہ جکڑا جاتا ہے حضرت. اور سالک پہ وہ کیفیت بڑی مشکل ہوتی ہے، دل کرتا ہے ماری جائے وہ کہیں. اور پھر اس کے بعد ہے بس جب سینہ کشادہ ہوتا ہے حضرت، ذوق و مستی کا غلبہ ہوتا ہے بندے پہ حضرت.
تو ظاہر ہے حضرت جی کہیں نہ کہیں کو ہوا چالنی پڑتی ہے کہ دیا بوجھ ہی جاتا ہے نا، خطا بندے سے ہو ہی جاتی ہے حضرت۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کبھی اس راہ میں تجھے کو مشکل درپیش ہو نا تو اس طرح کرنا، تو میرے پاس آنا، میں تیرا دیا پھر جلا دوں گا۔ وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت اے دسو ہوں میں آیا ہوں کہ تسی آئے ہو؟ آپ نے فرمایا میں ہی آیا ہوں۔ کہنا میں انجدے سے بوئے تے بہ گیا وہاں لوڑ پے گی تو پھر کسی دی گھوڑی موڑ دے گا۔ بہو تے صحیح یار، اج بھی گھوڑیاں مڑن گیاں یار، اج بھی گھوڑیاں مڑن گیاں۔ تم نیت تو کرو یار، کیونکہ ایک لائٹ اندر بھی لانی ہے، تم نیت تو کرو بھائی، یہ تو ہمارا کام ہی نہیں بھائی، کنیکشن اسی آپ ہی تو نہیں کرتے ہیں، اسی تو بس وارڈا تے جا کے وہ پیسے جمع کرانے ہیں تو جا کے درخواست دے آنے، وہ بھائی لینڈ مین آپ ہی آ کے کنیکشن کر جاتا ہے، تیرا بھی کر جائے گا آ کے میاں۔ تیرا کام درخواست دینا ہے، تیرا کام نیت کرنا ہے کہ ہاں بھائی میں ایک لائٹ اندر بھی لانی ہے، ٹھیک ہے نیت کریں حضرت جی۔ فقط بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے حضرت۔ ہاں ایک دوسرا آپشن بھی ہے، ہاں جی وہ بھی ہے، یہ اب جو باہر لگا رہے ہیں نا آپ یہ نبی علیہ السلام کی آمد پاک کی خوشی میں، ہاں اس پہ آپ نیت کر لیں، یا اللہ میں تیرے محبوب دیاں باہر لانڈے ہیں، تو اندر میرے لا دے کے، یہ بھی آپشن ہے۔ نیت تو کرو، کچھ تو نیت کرو نا یار، صرف خالی لیٹوں پہ تو اکتفا نہ کرو ہے، کچھ نیت تو کرو نا یار۔ یا اللہ تیرے محبوب دیاں میں لائی ہیں، تیرے محبوب کی میں نے لگائی ہیں، یا اللہ یہ تیرے محبوب کی خوشی کی میں نے لگائی ہیں، یا اللہ اپنے محبوب دے جوڑے اندر صدقہ تو میری اللہ دے، یا اللہ لگے گی یار، نیت تو کرو یار۔ ہماری نیت ہی کوئی نہیں ہے، ہماری نیت ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے نیت کرو حضرت ہے، ضرورت ہے حضرت جی۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ حضرت جی ایسا کھ کیتا نا تو کام بڑا خراب ہونا جی بعد نہیں، ایسا کچھ کریے حضرت، ایسا کچھ کریے۔ رب انہوں نے لبدا باہو نشتہ جنا دیاں سچیاں، سچی نیت کرو آپ، یہ نیت اچھی کر کے نا کہ جی میں حضور نبی علیہ السلام کی لگا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کی بھی لگی جائے گی حضرت۔ پھر نیت کرو حضرت جی، اس کو وقت ضائع نہ کرو، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ کالے وال مسافر ہوئے چٹے ڈیرے، اور حضرت جی ہم بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ میں سیالکوٹ میں نے ختم تھا، جیسے آج بھی ہے تو میلاد مصطفیٰ، لیکن اصال ثواب بھی ہے ساتھ۔ وہ ہماری مسجد کے تھوڑا سا نا کوئی 2-3 اتنا کو کلومیٹر بنتا ہے، جمعے کے بعد ایک پروگرام تھا، میں چلا گیا۔ تو جب میں گیا نا وہاں تو وہاں ایک بچہ بڑے اچھے انداز سے قرآن کریم تلاوت کر رہا تھا، مخارج بڑے اچھے، ترتیل کا انداز بڑا زبردست۔ تو میں نے خیال کیا میں کسی عام بندے دا منڈا ہے نہیں ہو سکتا، ضرور کسی عالم دین دا بچہ ہے جڑا ایڈا سونا قرآن پڑھتا پیا۔ اور جو پڑھ کے بیٹھ گیا نا تو میں نے جنہوں نے مجھے دعوت دی تھی، میں نے ان سے پوچھا، میں حضور بچے نے بڑا سونا قرآن شریف پڑھا ہے، کدا بیٹا ہے؟ مجھے تو یہ تھا جی کو عالم دین ہے تو شاید ان کا بیٹا ہے۔ تو مجھے آگے سے کہنے لگے حضرت یہ اس نوجوان کے ختم پہ نہیں آ پائے، یہ اس کا بڑا بیٹا ہے، اس سے چھوٹا ایک اس کا اور بیٹا ہے وہ 9 سال کا ہے، ایک اور بیٹا ہے وہ تقریباً 5 یا 6 سال کا ہے، اور 3 سال کی ایک چھوٹی بیٹی چھوڑ کے نا مر گیا ہے۔ میں حضرت جی بڑا ڈرا، کیونکہ میرے بھی بچے چاہ رہی ہیں، وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا میرے لوں کھلو گے، میں اتنا ڈرا حضرت جی۔ اور بھائی کسی کو پوچھ کے مار کھانی ہے، کوئی بندہ بات سننے کو تیار ہی نہیں، ہر بندہ کہتا ہے میں ہی ہوں جو کچھ ہے۔ میں نے خود سے سوال کیا، میں یار سلیمان تو کیوں توبہ نہیں کرن دیا تھا، تو کیوں 2 نمبریاں نہیں چھڈن دیا تھا، تو ہے یاس لا کے بیٹھا یہ تو عمر ہی کھ نہیں ہے، بڑی عمر پئی ہے، تو بتا اس کا دل ماننا ہوگا اپنا 11 سال کا بیٹا چھوڑ کے جانے کو، حضرت اس کا دل ماننا ہوگا اپنی 3 سال کی بیٹی چھوڑ کے جانے کو۔ لیکن حضرت جی آپ کو مجھ کو پوچھنا کس نے ہے؟ آپ کو مجھے پوچھے گا کہ دسوں مولوی سلیمان صاحب پروگرام ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہنا نہیں ہے، پاویں نہیں ہے، آڈر آ گیا آگے لگو۔ اسی لیے تو میاں صاحب نے کہا نا، آپ فرماتے ہیں عذر بہانا چلنا نہیں، نالا بانے یار چھڑ دے بانے۔ حضرت بہانے ہیں، یہ ہماری یوتھ ہے نا، ہمارے جو نوجوان بچے ہیں، ان کے پاس سب کے پاس ایک ہی یکساں بہانا ہے، وہ کیا؟ آپ ان کو کوئی بھی دعوت دو، نماز کی دعوت دو، میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کی دعوت، ایک ہی بہانہ ہے سب کے پاس، وہ کیا ہے؟ میرے کپڑے نہیں صاف،
یہ سب کا ایک ہی بہانہ ہے. ابھی ان کو کوئی یار ذرا پارک جانا چلیے میں ذرا ہونی پینٹ بدل کے آیا ہے، یہ نوجوانوں کا بہانہ ہے. یہ جو آپ اور میں ہوں ہمارا بھی ایک ہی بہانہ ہے. نہیں آپ صاحب تسی مولوی لوگ تے ویلے ہو نا، اسی ذرا کما کاجا والے لوگ ہیں تے ٹائم نہیں نکلتا ہے. تو میاں صاحب کہتے ہیں یار بڑے تجھے بہانے آتے ہیں. یہ بتا اسرائیل علیہ السلام کے لیے کون سا بہانہ سوچا ہے؟ ان کو کیا لگانا ہے بہانہ؟ کیا کہے گا ان کو؟ میرے بچے چھوٹے ہیں، میری دکان کھلی ہوئی ہے. کوئی بہانہ نہیں ہے کوئی. میں اس دن نا ہم فیصل آباد سے شیخو پورہ آ رہے تھے، براستہ موٹر وے نہیں جو دوسرا راستہ نا، میرے بالکل حضرت آگے مجھ سے تقریباً کوئی 1.5 کلومیٹر کے فاصلے میں ہنڈائی ڈالا جا رہا تھا، اور اس سائڈ پہ ایک ٹرک تھا جس نے گنے لوڈ کر رکھے تھے حضرت جی. وہ پتہ نہیں کیا ہوا حضرت، وہ اس کا ٹرک ہے نا وہ آگے سے اٹھ گیا. اب مجھے نہیں پتا، میں دیکھ رہا ہوں ٹرک کا اٹھنا، اور اٹھ کے نا اس طرح اٹھا نا، لیکن واپس اس طرح نہیں آیا، واپس وہ اس طرح آیا حضرت. اور پیچھے جو ہنڈائی ڈالا تھا نا، کیونکہ 100 کی رفتار پہ تو میں بھی تھا حضرت جی، وہ ظاہر ہے وہ 120-130 پہ ہوگا ہنڈائی ڈالا. وہ جب اٹھ کے ٹرالا اس طرح ہوا نا نیچے، اس طرح اٹھا تو اسی طرح، لیکن آیا اس طرح، وہ آیا اس طرح، وہ پیچھے سے ہنڈائی ڈالا آ کے نا سیدھا اس کو لگا دے. دھڑزن کی آواز آئی ہے. بہرحال ہم نے بھی پیچھے گاڑی روکی، اور میں جب اترا نا جا کے ہم نے وہ ہنڈائی کا دروازہ کھولا تو وہ اس کا پیٹ کھل گیا ہوا تھا سارے کا سارا. تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں گھر تک روتا گیا یار. جب یہ گھر سے نکلا ہوگا کیا کیا اپنے بیوی اور بچوں کو کہہ کے آیا ہوگا، میں کل آ جاؤں گا، میں پرسوں آ جاؤں گا، میں انج کراں گا، میں انج کراں گا. کی ہے تو کی انج نہیں ہے یار. ہمیں حضرت جی سما 100 برس کا پل کی خبر نہیں حضرت. حضرت جی عذر بہانے چلنا، عذر بہانہ چلنا نہیں، جو آکھے سو کریے. دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانو کل کل مریے. ٹہنا ہے میاں یار، کیونکہ میاں محمد صاحب فرماتے ہیں بڑے بڑے اسی ٹہندے ویک. آپ اور میں کیا چیز ہے حضرت جی؟ آپ فرماتے ہیں بڑے بڑے اساں ٹہندے ویکھے. جی ذوالفقار علی بھٹو چھوٹا نام ہے، جنرل ضیاء الحق چھوٹا نام ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو چھوٹا نام ہے، محترمہ کلثوم نواز صاحبہ چھوٹا نام ہے. بڑے بڑے، اور ایک دن نواشری بھی حضرت جی، ایک دن زرداری بھی، ایک دن سلیمان بھی حضرت جی. بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے، زوراں ور ستھرانے، بے وقوفاں دے نوکر رہندے دانش مند سیانے. لوئے لوئے پر لے کڑیے، جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا. آؤ حضرت جی پریے پانڈا پرنا. خوب حضرت جی ذکر کریا کرو، خوب ذکر کریا کرو. میرے بزرگ نا وہ اکثر کیف و مستی جب غالب ہوتی تو پھر آپ وہ اس کو گنگنایا کرتے تھے. جب تک چلے او خوب چلائی، او سائے اپنے دیاری. جب تک چلے او خوب چلائی، تے سائے اپنے دیاری. او لا سٹ پھا جنجالاں والے، تے لا اللہ نال یاری ہے. ہم سے تو یاد نہیں ہوتا نا، وہ یاد کرنے والے کہاں تک گئے. حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آئے آئے کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، اور کدی کدی تے کتے کتے وہ جمدے ہنس جنا دا نا ہے. ایسے مائیں روز تو نہیں نا پیدا کرتی ہے رابعہ بصری. آئے آئے میں رابعہ کو بیان کروں، آئے آئے قربان جاؤں. وہ لکھا ہے کہ بلا رات نا آدھی رات، کیونکہ حضرت جی ان کی راتیں میری طرح تو نہیں تھی نا، ان کی راتوں کا کیا کہنا. حضرت جی میاں محمد صاحب فرماندے نے رات پوے تے، رات پوے تے او بے دردانو، او نیند پیاری آوے، او
درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیا آن جگاوے آئے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ ہماری طرح تھے نہیں، وہ گلوں کے گل لڑ رہے ہیں، وہ عمل والے لوگ تھے. ملک ہے ایک دن نا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات کو نا آپ کے گھر سے، وہ ہماری ادھر شہروں میں تو یہ نہیں ہے، نال پاویں توپاں چل جائیں نال دن پتہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن ابھی چلو دیکھیں نا ابھی بھی یہ ماحول ہے، چھوٹی چھوٹی دیواریں، چلو پتہ لگتا ہے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے حضرت. وہ رات کو نا آپ نے شور بلند ہوا سیدہ رابعہ کا، ہائے آگ ہائے آگ، ہاں جی عشق تے آتش دوہیں برابر، آگے عشق میری حضرت جب یہ لگتی ہے تو سوائے مطلوب کے کسی کو نہیں چھوڑتی حضرت، صرف مطلوب اور محبوب اور مقصود رہ جاتا ہے، باقی کچھ نہیں رہتا. وہ صدائیں بلند ہوئیں ہائے آگ ہائے آگ. وہ ظاہر ہے سب کو محبت تھی، وہ کوئی یہ نہیں پوچھنے آیا کہ سیدہ معاملہ کیا ہے. وہ سب نے نا وہ اپنے اپنے گھروں سے برتن اٹھائے اور کنویں کی جانب بھاگ گئے، سب نے پانی بھرا کے آگ بجھانی ہے اور واپس دوڑ پڑے. اور راستے میں ایک بزرگ تھے جو واصلین میں سے تھے، انہوں نے سب کو روک لیا، فرمایا کتنے چل رہے ہو؟ سب نے عرض کی رابعہ پکار رہی ہیں ہائے آگ ہائے آگ، ہم یہ پانی لے کے ان کی آگ بجھانے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ وہ آگ نہیں جو پانی سے بجھ جائے، یہ عشق الہی کی آگ ہے، یہ اس کی دید سے ہی بجھے گی. حضرت رابعہ حضرت رابعہ حضرت جی آ جائے کتوں لے آئیے انہیں. اب تو حضرت جی مادیت پرستی کا غلبہ ہے حضرت جی، کار سب نہ میرا چنگا ہوئے، چل کوئی مذائقہ نہیں یار، کپڑے سارے نوں میرے چنگے ہوں، چل یہ بھی کوئی اگر حلال کی ہوں تو کوئی مذائقہ نہیں. لیکن حضرت جی یہ خیال نہیں رہا، وہی ہے سب تو زیادہ خوشاب جو درود میں ہی نبی علیہ السلام تے پڑھنے ہیں، یہ بھی تو بات آئی نا. سب سے زیادہ خوشاب میں قرآن کریم کی تلاوت میں نے کرنی ہے، یہ باتیں کیوں نہیں رہی ہیں؟ یہ کیوں خیال غالب آ گیا خوشاب میں سب سے سونا مکان میرا ہونا چاہیے، خوشاب میں سب سے چنگی گاڑی میری ہونی چاہیے، اگر حلال کی ہو کوئی مذائقہ نہیں. لیکن حضرت اب آپ نے نہیں آنا قبلہ کو، آپ نے نہیں، اب نہیں اٹھے کوئی بھی حضرت جی، آپ آزمائش میں مبتلا کر رہے ہیں قبلہ کو. بس گفتگو سنیں، آپ میری گفتگو سنیں گے نا سمجھو تو ہی جاندے ہیں میں ان کو 50 کروڑ روپیہ دے چھڑے حضرت. میرا یہی ہے حضرت، آپ میری گفتگو میں جن کے لیے نکلا ہوں نا اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری، وہ یہ خیال ہونا چاہیے حضرت جی کہ نہیں بھائی یہ. اور حضرت جی خیال تو دور، آپ رسالہ کشہریہ پڑھیں، آپ رسالہ کشہریہ پڑھیں، آپ کیمیہ سعادت پڑھیں، آپ احیاء العلوم پڑھیں، آپ فوائد الفوائد شریف پڑھیں، آپ کو پتہ چلے حضرت ہمارے اسلاف کا کیا انداز تھا ذکر کرنے کا. حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلان جگہ ایک مرد رہتا ہے، آپ فرماتے میں اس کی زیارت کے ارادے سے نکلا. آپ فرماتے جب وہاں پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں حضرت نا وہ پیالے میں آٹا گھول کے کھا رہے ہیں، پیالے میں نا آٹا گھول کے. سوکھا کام نہیں ہے، میں نے ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھا، آپ بھی کر کے دیکھ لیجئے گا. میں ہی پانی چاٹا کھولیا، میں چلو آج ہی کھانے ہیں حضرت. بس حضرت جو پہلا منہ میں ڈالا نا وہی نہیں نیچے گیا کوئی. بڑی 2-3 بار کوشش کی تھلے جا نا جی، نفس پالیا تھا ایڈا وڈا، وہ کتنے مننے حضرت جی آٹے میں. بڑی کوشش کی چل یار ایک تے ٹوری آئے اندر، وہ بھی یہاں تک کہ حضرت میری آنکھوں میں پانی اتر آیا حضرت، لیکن وہ صرف آٹا میرے اندر نہیں گیا حضرت. یہاں تک کہ کہہ کی نوبت آ گئی، دل خراب ہونا شروع. میں نے بڑی کوشش کی کہ جو تھوڑا سا ڈالا ہے نا وہ تو اندر جائے، لیکن وہ ذائقہ ہی اس کا اس طرح کا تھا خالی آٹے کا، وہ جانے کو نہیں، میری آنکھوں میں پانی اتر آیا حضرت. آپ فرماتے میں جب گیا تو پانی پیالے میں نا وہ آٹا گھول کے کھا رہے. اور یہ نہیں حضرت ایک ہوتا ہے نا سانو بھی کتے کوئی ایسی شے کھانی پی جائے کہ دل نہ کرتا ہے تو ساڈا منہ دسدا ہوندا کہ نہیں دل کرن ڈیا، لیکن کہتے ہیں وہاں کوئی وزن و ملال نہیں تھا. حضرت بڑے خوش و خرم، چہرے پر بڑی پسندیدگی کے آثار کے حضرت بڑا مزہ لے کے کھا رہے ہیں. اور میں بڑا حیران ہوا بھائی ایسی کون سی مصیبت آئی کہ پانی میں آٹا گھول کے کھانا پڑ گیا. شاید حضرت کے گھر میں گوندنے کے لیے برتن نہیں ہیں، انہوں نے دیکھا تو برتن بھی تھے. کہا شاید گوندنے کے لیے پانی نہیں ہے، دیکھا تو پانی بھی تھا. کہتے شاید دیکھا کہ حضرت کے گھر میں تنور نہیں ہے، دیکھا تو کونے میں تنور بھی تھا.
کہتے پھر دل میں خیال ہے شاید لکڑیں نہیں ہیں، دیکھا تو لکڑیں بھی تھیں، کہتے بڑے حیرانگی ہوئی، کہتے میں تو گیا ہی سیکھنے کی غرض سے تھا نا، کہ کچھ سیکھوں گا جا کے، ان کی بارگاہ میں سے کچھ حاصل کروں گا۔ اب فرماتے ہیں میں نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کی حضور تھوڑی سی مشقت فرماتے تو اس کو گوندھ لیتے، جتنی دیر ذرا روٹی بننے کے لیے تیار ہوتا تو اتنی دیر تنور میں آگ لگا لیتے، ٹھیک ہے جی، پھر اس کے پیڑے بناتے، پھر اس کا جناب اس کی تنور میں روٹی لگاتے، لگا کے روٹی کھاتے، یہ پانی میں آٹا گھول کے کھانے کی کون سی مصیبت آ پڑی؟ سننا ایک دیوانے کا جواب ہے۔ اب فرماتے ہیں وہ آگے سے فرمانے لگے یار گنی ہے اس لیے نہیں کہ جو گندا تے ٹائم لگ جانا سی، تندور چگ تاڑ نہیں لائی کہ وہ بھی ٹائم لگنا سی، روٹی تاڑ نہیں لائی کہ وہ بھی ٹائم لگنا سی، پھر جے لا لینا تو چباندیاں بھی ٹائم لگنا سی، وہ پانی چاٹا گھول کے تاں کھا لیا جڑا ٹائم بچ جائے گا نا میں اپنے اللہ تے اللہ تے رسول میں اور یاد کروں۔ آج حضرت کیا ہو گیا؟ آج کیا ہو گیا حضرت؟ یار ہمارے پاس تو جو فرصت کے لمحات ہیں ہم تب بھی یاد نہیں کرتے، کیا ہو گیا ہمیں؟ وہ چلے ہو کل حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کس طرح جانا ہے یار؟ کیا منہ لے کے جانا ہے؟ اتنی غفلت، اتنی سستی ہے، اتنی سستی۔ چلو دیکھو نا ابھی یہ پاک لوگوں سے برکت لے کے نا ابھی تھرمامیٹر لگا کے چیک کر لیتے ہیں ہم سب کو کتنا کتنا بخار چڑھا ہوا ہے۔ چلو آج کے دن دیکھ ہاتھ نہیں بھائی کسی نے کھڑا کرنا، نہ کسی نے اونچا جواب دینا تاکہ دائیں بائیں بیٹھے کسی شخص کی عزت نفس مجروح نہ ہو، مقصد ہے کہ اندر احساس پیدا ہو، جذبات پیدا ہو۔ دیکھو نا آج گزر گیا دن، حضور نبی علیہ السلام کی آمد پاک کا ماہ ہے جی، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول ہے جی، حضور کی آمد پاک کا ماہ ہے۔ آج کتنی بار نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا ہے؟ آج کتنی بار دروشی پڑھا ہے ہم نے؟ ہاں جی آج کتنی بار پڑھا ہے؟ سید محمد جن سے میں نکلا تھا سید محمد قطب الدین بختیار کا کی ہے، ہاں آپ نے لکھا ہے نکاح فرمایا 3 رات نا بیوی کے حقوق ادا کرتے رہے، درود شریف نہیں پڑھ سکے، چوتھی رات یا تیسری رات جب گزری نا تو رات کو کسی مرید کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا اپنے پیر کو میرا سلام کہنا اور پوچھنا قطب الدین کیا ہو گیا، 3 دن ہو گئے ہیں تیری طرف سے درود ہی نہیں آ رہا ہے، آؤ کچھ بھیجیے یار حضور کی بارگاہ میں، ہم بھی بھیجیں حضرت کچھ نہ کچھ، اپنے محبوب کو ہم بھی یاد کریں، کیونکہ حضرت ہم نے تو بزرگوں سے یہی سنا ہے حضرت دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، یہ تو سارا کچھ ہی ان کے لیے ہے، یہ دل ان کے لیے، یہ سر ان کے لیے ہے، یہ زبان ان کے لیے، یہ آنکھیں ان کے لیے۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جی کتنا سونا دور تھا یار، ہمارے اسلاف کتنی محبت تھی نبی علیہ، کسی نے کتنے درد سے لکھا تھا حضرت، کتنے درد سے کسی نے لکھا تھا، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں ہیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، اور حضرت یہ خالی کو گلہ نہیں سنا ہے، ہاں جی ہاں یہ نہ سمجھے کہ وہ گلی باتی تھے ہماری طرح، وہ واقعی اسی طرح کے تھے حضرت، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کے تو درشن ہو نظر آنے کا نظر آنا ہے، وہ چلے ہوتے اکھاں بھیجنے تیار کھلوتے ہیں، تم درود ہی بھیج دیا کرو یار، وہ تو آنکھیں بھیجنے کو تیار کھڑے تھے یار، تم سے کون آنکھیں مانگ رہے ہیں، وہ چلے ہو درود ہی بھیجا کرو حضرت، پڑھیا کرو حضرت جی، پڑھیا کرو۔ عاشقوں کی باتیں تو چلو ہو رہا ہے، میں ذرا اور اپنے لیول پہ آ جاتا ہوں، وہ چلے ہو تاڑا پڑھیا ہی کام آنا جی، کیونکہ عاشق تو کام کے نظریے سے تو پڑھتے ہی نہیں نظر جی، وہ تو کام کے نظریے سے نہیں پڑھتے، وہ تو صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کو یاد کرنا ہے۔ جو اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا نا، اللہ کرے ہر ایک سینے میں یہ دیا جل اٹھے حضرت، کمال لکھا اقبال نے۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ہائے ہائے، اب واہ اقبال قربان جائیے یار، اعتراف بھی کر کے دوسرے مصرے میں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں،
میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور یہ عاشقوں کا نظریہ ہوتا ہے حضرت جی. اسی کام والے تھلے ہیں. یہ عاشقوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے حضرت. وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں میں. یہ کام والے ہم ہیں حضرت جی ہیں. وہ چاہ جنت دی نیکو کارانوں ڈر دوزخ دا بدکارانوں جڑے اسیر ہن تیریاں زلفاں دے جنت دوزخ کی جانا. اور قربان جاؤں میں کہتا ہوں قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں دعا کرو وہ ایک ہی کو آئندہ درود لب جائے زندگی ایک ہی بڑا ہے حضرت جی جڑا صرف ہونا لی ہوئے. ایک ہی سجدہ میں کہنا اللہ گناہ گار لوگ ہاں گناہ گار بندہ میں کہنا ایک ہی سجدہ زندگی چ مل جائے جڑا صرف وہ دے لئی ہوئے اس ککھ بھی نہ ہو رہے صرف وہ دے لئی ہوئے. اور پھر وہ ایک درود وہ ایک سجدہ جڑا صرف ہونا لی ہوئے گا. پھر وہ کی میرے مرشدہ کا شعر آپ فرماندے ہیں سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری. سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری. ایک قدر صرف پڑھیا کرو حضرت جی. ہو سکتا ہے کتے کرم ہو ہی جائے ہو سکتا ہے پڑھیا کرو حضرت جی. ہاں اے زبان چل دی حضرت اینو چلا لو آج حضرت. کیا مردے کے منہ میں زبان نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی؟ لیکن تو چلن دا آڈر نہیں ہوندا اور چلے ہوا جا آڈر ہے چلا لو اینو کیوں نہیں چلان دے اج اینو چلاؤ حضرت اینو خوب چلاؤ اینو خوب چلاؤ. عشق لہر کت دی رو ہر دم عشق لہر کت دی رو ہر دم اور کیڑی تند منظور ہوئے حضرت کت دے رو حضرت. اور اب حضرت رابعہ ٹھیک ہے جی یہ میں نے جوید پکڑا ہوا بھی یاد سے ٹھیک ہے جی. حضرت رابعہ یہ دیکھو حضرت جی ان کا انداز ذکر کیا تھا حضرت ان کا انداز جی. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھی تھی تو آپ کی خدمت میں کوئی شخص حاضر درمیان میں پردہ تھا. وہ دوران گفتگو ہو رہی تھی. دوران گفتگو اس شخص نے شیطان کا نام لیا. دوران گفتگو اس شخص نے شیطان کا نام لیا. آپ نے بڑا حیران ہو کہ اس سے پوچھا اے بھائی شیطان کون ہے؟ وہ بندہ اس سے بھی زیادہ حیران ہوا کیونکہ بات ہی حیران ہونے والی تھی. کیونکہ شیطان کو ایسا غیر معروف نام تو نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہ ہو. سب کو پتہ ہے. بچے کو پتہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. بچے کو پتہ ہے. اور حضرت رابعہ بصری آپ تو ایک نام تھی آپ تو ایک اتھارٹی تھی حضرت. وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ یہ رابعہ نے کیسی بات کر دی. یہ پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ تو حیران ہو کے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ اب آگے سے فرمانے لگی اج تیرے منہ ہی سنے میں تے رحمان دا ہی سنے ہیں. یہ ان کا جذب تھا یہ ان کا استغراق تھا یہ ان کا سکر تھا یہ ان کی کیفیات تھی. آپ نے فرمایا میں تے رحمان دا ہی سنے ہیں شیطان دا تے تیرے منہ ہی سنے ہیں. سیو نہیں مینو رانجا آکھو سیو نہیں مینو رانجا سدو ہیر نہ آکھو کوئی سیو نہیں مینو رانجا سدو ہیر نہ آکھو کوئی رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے. آؤ یار کوئی اسی بھی رانجا ہوئی ہے حضرت جی. آؤ اسی بھی رانجا ہوئی ہے حضرت. آؤ کوئی کریے یار آؤ اسی بھی کو رانجا ہو جائیے حضرت. آؤ نکلیے حضرت اپنا وقت ضائع نہ کرو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی قربان جائی قادری سلسلہ لیا قادری. وہ لکھے حضرت کا وقت نزاع تھا حضرت پہ جان کنی کا عالم تھا حضرت. آپ نے آنکھیں بند کر لی ٹھیک ہے جی. کیونکہ حضرت صوفیہ کی ایک ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ نام ہی پڑھن تے پھر بھی دھیان ہو دے علی ہوں حضرت. وہ حضرت اسی کیفیت میں تھے. زبان
ہونٹ کچھ بھی حرکت میں نہیں تھا، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے اگر آپ کسی ایسے بندے کے پاس کھڑے ہیں نا جو جار ہے تو اس کو کلمہ تلقین کریں۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے اونچی آواز میں پڑھیں اس کے سامنے، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے۔ وہ حضرت کیونکہ کیفیت تھی، دھیان ادھر سی حضرت، ساری توجہ اس والے اسے ذات سی حضرت، اس لیے ہونٹ اور زباں حرکت میں نہیں تھے۔ اس نے سمجھا شاید حضرت بھول گئے ہیں۔ وہ بندہ نا حضرت کو کہتا ہے حضور پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بڑے حلیم لوگ تھے حضرت، آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے نا اس شخص کو آگے سے جواباً ارشاد کیا فرماتے ہیں، فرمانے لگے سنگیا یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے۔ فرمایا یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے۔ حضرت جی کتنا یاد کیا ہوگا حضرت جی۔ کوئی اسکورٹ دا مان نہ کرے، کوئی اپنی گڈی دا مان نہ کریو، کوئی وڈے گھر دا مان نہ کریو، بھائی یہ سارا کچھ اتھے ہی رہ جانا چاہیے، کوئی شے نال نہیں جانی، نال ہی جانا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ککھ نال نہیں جانا، کوئی یہ مان نہ کریو۔ یعنی یہ شیواں کڑن لی کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کو چھوڑ کے شیش محل چلیا، کو پلیا ناس تے نخریاں ویچ، کو ریت گرم تے تھل چلیا، کو پھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ ہاں حضرت جی بھول گئے مقصد، اسی بھول گئے مقصد۔ یہ جس کھیل میں میں اور آپ لگ گئے ہیں یہ کھیل کس سے ختم ہوا ہے حضرت؟ یہ تو اور کا کھیل ہے، یہ نہیں ختم ہوگا بھائی جی۔ خوشاب کے سب تو بڑی کوٹھی پالو پھر دل کرنا میاں علی بھی ہونی چاہیے، جا کے میاں علی پالی پھر دل کرنا ڈیرا غازی خان بھی ہونی چاہیے۔ یہ اور کی دوڑ ہے، یہ نہیں ختم ہوتی۔ باج فقیراں کسے نہ ماریا ظالم چور اندر دا ہوا، یہ دوڑ کہاں ختم ہوتی؟ اور اس کو مولانا روم نے حکایت بھی کیا حضرت، مولانا روم ہی ہے شاید، یہ شیخ سعدی ہیں واللہ اعلم۔ وہ لکھتے ہیں وہ کوئی بزرگ نا نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، وہ بیٹھا بچہ رو رہا تھا، آگے آ کے پوچھا وہ کیوں رون رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرا 1 روپیہ گواچ گیا ہے تاں رون رہے ہیں۔ فرمایا جی پھر اسی 1 روپیہ دے دیے تو خوش ہو جائیں گا؟ انہوں نے کہا جی۔ حضرت نے کڑ کے نا 1 روپیہ دیتا، خوش ہیں، نماز پڑھنے آ گئے، خشوع خضوع سے نماز پڑھی، پڑھ کے باہر نکلے تو پھر رو رہا تھا۔ پوچھا ہوں کیوں رون رہے ہیں؟ کہندا جی وہ جڑا گواچ گیا وہ بھی ہوندا نا تے 2 ہونے سن۔ فرمایا اچھا جو 2 کر دئیے تو پھر خوش ہیں؟ انہوں نے کہا جی جناب۔ آپ نے جناب پھر پڑھایا، فرمایا ہم خوش ہیں۔ آپ کو پتہ سردیوں میں عصر کے بعد ہی مغرب ہے، وہ مغرب پڑھنا ہے تو پھر رون ڈے آئی۔ فرمایا ہوں کیوں رون ڈے ہیں؟ کہندا جی وہ جڑا گواچ گیا جو وہ ہوندا نا تے 3 ہونے سن۔ فرمایا جو 3 کر دی پھر خوش ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ نے 3 کر دیتے، ٹر گئے۔ مغرب پڑھ کے نا حضرت پھر تشریف لے آئے تے پھر رون ڈے وہ ہوں کیوں رون ڈے ہیں؟ کہندا جو ہوندے تے 4 ہونے سے۔ حضرت نے وانا آہ بھر کے کہا، آپ نے فرمایا محبوب نے سچ ہی کہا تھا کہ اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا ہے، کسی کو نہیں بھریا جانا پا جی۔ پاویں سارے پاکستان کلیاں کوٹھیاں چھت لو نا پھر دل کرنا ایک انڈیا بھی ہونی چاہیے ہے بھائی۔ یہ دوڑ ہے نا، یہ نہیں ختم ہوتی ہے۔ باج فقیراں کسے نہ ماریا ظالم چور اندر دا ہوا۔ او کچھ مرنا تو نہیں ہے تو وڈیاں لوکاں دا کام ہے مار لینا، اسی انہوں کو تھوڑا جا لفا ہی لئیے تو بڑی گل ہے۔ آؤ یار کریے کچھ، روز اپنے آپ چیک کرو حضرت، اج اگے گئے ہیں کہ پیچھے آئے ہیں؟ ہاں رو آؤ کریے چیک حضرت، ہاں آؤ چیک کریے حضرت۔ اور میں آپ کو یہ دیکھو نا حضرت جی، یہ بھی ہماری ڈنڈی سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ یہ آپ نے لائٹیں ماشاءاللہ لگائی ہیں نا، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ چائنا سے۔ تو ہی تو چلو خوشاب تو لائیاں نے، آئیاں تو چائنا تو نے نا، کیونکہ پاکستان والے نے جو کہ کوئی نہیں ہے کہ آپ ہی بنا لینا حضرت جی۔ وہ اللہ کرے دور آئے جی، انشاءاللہ مجھے اللہ پہ بڑا یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے وہ بھی دور لینا کہ چائنا والے ساڈے کو لین آن گے کچھ نہ کچھ۔ ہاں انشاءاللہ آنا ہے حضرت جی، حقیقت ہے یہ۔ میں مسجد میں بیٹھا کہہ رہا ہوں حضرت آنا ہے، اس کو کوئی مذاق نہ سمجھے، یہ آنا ہے دور حضرت۔ ہاں کیونکہ یہ پاکستان کو لاوارث نہیں ہے، یہ حضور کا دیس ہے حضرت۔ ہاں یہ ایک اللہ کا رنگ ہے،
کیونکہ یہ قاعدہ قدرت ہے حضرت، جنہوں اللہ نے کوئی دینا ہے پہلے انہوں پیندا بھی ہوا ہوئی ہے حضرت، ان مع العسر یسرا، یہ رنگ ہے اس کے حضرت۔ ہاں اگر اللہ یہ اتنے سالوں سے پس رہا ہے نا تو اللہ نے اس کو دینا بھی ہے انشاءاللہ۔ اللہ پتہ نہیں ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، کیونکہ یہ تقریر ہو رہی ہے، یہ یوٹیوب میں محفوظ رہے گی، شاید کو بعد میں آنے والا دیکھے۔ ہاں انشاءاللہ حضرت جی وقت آئے گا کہ آج ہم انگلینڈ پڑھنے جاتے ہیں نا، انشاءاللہ انگلینڈ والے ادھر بھی پڑھنے آئیں گے۔ ہاں کیونکہ حضرت جی میں کہتا ہوں انگلینڈ والوں کے پاس علی نہیں ہے، علی پاکستان والوں کے پاس ہے۔ وہ وکھری بات ہے حضرت، ہم نے علی کو بھی چھوڑ دیا، ہم نے علی کے راستے کو بھی چھوڑ دیا۔ ہاں وہ وکھری بات ہے حضرت جی۔ ہاں وہ انگلینڈ والوں کے پاس علی نہیں ہے، علی ہمارے پاس ہے، حضرت مولا علی شیر، وکھری بات ہے، ہم نے چھوڑ دیا حضرت۔ جس دن اس قوم نے پھر حضرت مولا علی سے رابطہ کر لیا نا، اس دن انگلینڈ والے ادھر پڑھنے آئیں گے۔ یہ ہم نے چھوڑ دیا حضرت مولا علی، کیونکہ صرف کو نعرہ مارنے سے تو نہیں نا مولا علی والا بن جاتا ہے، کوئی صرف مخصوص رنگ کے کپڑے پہننے سے تو نہیں مولا علی والا بن جاتا، کوئی صرف کڑا پہننے سے نہیں مولا علی والا بن جاتا۔ علی والا بندہ تب بھی بنتا ہے جب قرآن کے راستے پہ چلتا ہے، ہاں جی پھر ہی بنتا ہے۔ یہ آپ کا اور یہ باریکیاں حضرت آپ کو تب سمجھ آئیں گی جب آپ ان پاک لوگوں کے پاس بیٹھیں گے۔ شیطان نے سانو کتھے کتھے ٹھایا دا ہے، یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ نہیں ہے جی۔ یہ قبلہ رسالہ کشیریہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، مجھے 40 سال بعد پتہ لگا کہ میں جو کچھ کیتا ہے لوگوں نے کیتا، اللہ نے نہیں کیتا ہے۔ 40 سال بعد آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا، اور پتہ کہتے کس طرح لگا؟ فرماتے 40 سال میں نے اپنی مسجد میں اذان بھی دی، اقامت بھی کی، اور 40 سال کی ہر نماز میں نے امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی حضرت۔ 40 سال آپ فرماتے ہیں میں نے یہ ریاضت کی۔ فرماتے 40 سال بعد پتہ چلیا کہ اللہ نے نہیں سی، لوکاں نہیں سی۔ پتہ کس طرح لگا؟ فرماتے میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا تو پاؤں پھسل گیا، کہتے میں زمین پہ گر گیا، وہ کپڑے خراب ہو گئے۔ فرماتے میں گھر گیا، واپس جا کے کپڑے بدلے، وضو کیا، کہتے جب میں آیا نا تو 1 رکعت گزر چکی تھی۔ کہتے 40 سال بعد میں پچھلی صف میں کھڑا ہوا، اور کہتے جب امام صاحب نے سلام پھیر کے نماز ختم کی تو میں جب اٹھا نا تو کہتے میرے دل میں شدید ملال تھا، یار جو خوشاب والے کی کہن گے آج ادھی رکعت ہی رہ گئی۔ کہتے ہیں 40 سال بعد پتہ لگا میں 40 سال خوشاب والے لیے پڑھتا رہا، اللہ لیے پڑھی کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ باریکیاں آپ کو تب سمجھ جائیں گی جب آپ ان پاک لوگوں کے پاس بیٹھو۔ آپ کو کیا پتا آپ کو شیطان نے کہاں پچھاڑا ہوا ہے، آپ کو کیا پتا اس نے آپ کو کہاں کون سا دا لگایا ہوا ہے۔ یہ باریکیاں تو تب بھی سمجھ میں آئیں گی جب آپ ان پاک لوگوں کے پاس بیٹھو گے۔ آپ کے میں دعویٰ کر رہا ہوں جی، میں حضور نبی علیہ السلام کا بہت بڑا، میں حضرت مولا علی کا بہت میں حضور غوث پاک کا بہت ماننے والا، میں حضرت سلطان الہند کا بہت ماننے والا، تو کیا ماننے والا ہے؟ اس لیے حضرت جی بہت حالات خراب ہے۔ وہ تو حضور غوث پاک کے پاس آ گیا تھا، آگے کہتا ہے عبد القادر آج کے بعد تکلفات ختم، معافیاں۔ لیکن کیا عبد القادر ہماری طرح نہیں تھے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں قرآن تھا حضرت جی۔ آپ فرماتے میں نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ وہ محبوب جس کے لیے سارا کچھ بنایا گیا ہے، جس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں محبوب اگر آپ کو بنانا نہ ہوتا میں نے اپنا رب ہونا ظاہر نہیں کرنا تھا، اس محبوب کو بھی حکم ہو رہا ہے محبوب یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اپنے محبوب کو بھی اللہ فرما رہے ہیں محبوب رات کو اٹھا کریں، قیام فرمایا کریں۔ عبد القادر تو کڑا ڈالا ڈلا ہو گیا کہ تم گزارا کو نہیں معاف۔ آپ فرماتے میں سمجھ گیا یہ کون ہے؟ فرماتے میں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ بزرگی شیطانیت میں آ گئی، اصل میں وہ نورانیت تاریک ہو گئی، وہ تخت زمین پہ گرا دوسرا وار کیا اس نے۔ پھر کیا عرض کرتا ہے عبد القادر اج تڑے علم نے بچا لے، فرمایا علم نے نہیں بچایا، رب دے فضل نے بچا لے ہیں۔ اوپر چلے ہو میں قبلہ میں نے جب یہ پڑھی نا میں نے اپنے مرشد کی میں حضور غوث پاک نے تو بات نہیں آئے تو ساڑھے نہ کی کردہ آئے گا۔ یہ فرمانے لگے بات تو نے بالکل ٹھیک کی ہے، اس کا بس ایک ہی طریقہ ہے جنا پاکاں لوکاں دے ہاتھ چپنا ہاتھ دے کے لگا رہ میاں، لگا رہ میاں۔ اس لیے بہت محنت کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، جہاں سے ہم چلے تھے وقت جو ہے نا وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بس مولوی جی،
اس لیے کوشش کیا کرنی ہے کہ ایک ایک لڑی عید کی اندر بھی لڑنی، ایک ایک لڑی اندر بھی لڑنی، نہیں تو حضرت جی یہ جس دوڑ میں ہم لگ گئے ہیں یہ دوڑ نہیں ختم ہونی ہے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کو پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدہ احتساب و مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا ہے۔ ویک فریدہ مٹی پھلی، ویک فریدہ مٹی پھلی، مٹی نو ویک کے مٹی پھلی، مٹی اسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی ہے۔ آؤ روز اپنے نبی حضور نبی علیہ السلام روز یاد کرے، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی خوب حضرت جی ربیع الاول شریف دا میں روز حضور دی بارگاہ کچھ نہ کچھ فکر۔ کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے ہیں، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے۔ ہاں حضرت جی بھیجو حضرت جی خوب حضرت جنہیں باب حضور ہو حضرت جی درود پاک بھیجو، درود پاک اتھو ہی ہونا جی جو ہونا جی۔ اور بس اینا کی صرف ہے کہ اسی میرے جو شیخ تھے نا بزرگ، ظاہر ہے تب فون اتنے عام نہیں تھے، یہ تو رول پڑ گئی نا، تو تب خط و کتابت ہوتی تھی، تو پھر حضرت سنگیوں کو کیا کہا کرتے تھا، فرمایا کرتے تھے یار روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر۔ چٹھی تو مراد درود شریف ہے، یاد آپ فرمانے ہیں روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر، کسی دا تو جواب آئے گا ہی، ہاں آئے گا، کیوں نہیں آئے گا، چلے جواب تو بہت محبوب کریم محبوب ہے۔ قبلہ بیٹھے ہیں کشف المحجوب حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب انتقال ہوا نا، تو اس رات 70 اولیاء کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے۔ 70 دے نصیب جاگے، 70 دے کرم ہویا، مصر دے ولیاں تھے، وہ 70 کے 70 اولیاء نے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام آج کیویں نوازیا؟ آپ نے 70 کو یہ جواب دیا، آپ نے فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا ہے، میں اس کی روح کے استقبال کے لیے ساڑھے نات خان دے بعض دفعہ ایندہ کلام پڑھ دے میرا دل کردہ سپیکر کھول ہونا کو اینج لگدا میں او پائی تو اپنے کام ٹھیک کر وہ آجی کرم کر چھڑن گے۔ میں حضرت اس دن بھی ایک بچہ او جی سارے میرے نہ رال کے پڑھو جی، یقین ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول، سارے پڑھو جی ہو سکتا جی کرم ہو جائے۔ میں دل چ بیٹھا میں چلیا کرم تے بڑی دیر دا ہو جانا ہی، تو پہلے کرم دے لے کے تے ہونا ہے۔ گھر میں حضور نبی علیہ السلام کو بلا رہے، اپنا گھر بھی تو دیکھنا میاں، تیرا گھر تو سود کی چیزوں سے بھرا ہوا ہے، تیرا گھر تو سود کی چیزوں سے بھرا ہوا ہے، تیرے گھر میں تو سارا دن ٹیلی ویژن پہ بغیرتی ہوتی ہے، اس گھر میں حضور کو بلا رہا ہے، تو بس کار حضور نبی علیہ السلام دے لائق کر، اس دن ہی کرم فرما چڑھن گے۔ ہاں حضرت جی حضور تو بہت، اب قبلہ بیٹھے ہیں کبھی آؤ تو صحیح، بیٹھ کے سنو تو صحیح حضور کی کرم نوازی کس طرح نہیں۔ ایسے ہمارے بزرگ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے بخاری شریف پوری کی پوری حضور نبی علیہ السلام سے پڑھی ہے حضرت۔ امام ابن حجر اسقلانی ایسے بزرگ ہوئے ہیں جنہوں نے پوری بخاری حضور نبی علیہ السلام سے پڑھی ہے حضرت۔ ایسے بزرگ بھی ہوئے جو محدث نہیں تھے، جن کو جو حدیث مبارکہ کا علم ہے، جو اسماء الرجال ہیں، اس کے حوالے سے حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، منقطع ہے، ان کو بالکل اس کی کوئی خبر نہیں، صوفی بزرگ تھے، لیکن حضرت ایسی کرم نوازی تھی حضور نبی علیہ السلام کی کہ جا کے محدثین بھی اب پھنس جاتے تھے، وہ بھی ان کی طرف رجوع کرتے تھے، ذرا حضور سے پوچھ کے بتائیں یہ حدیث کیا ہے حضرت۔ ہاں یہ کہ اللہ کا شکر آج نقشبندی باغ سجا ہوا ہے کہ قبلہ بھی نقشبندی ہے، نالائق بھی نقشبندیوں کا خادم حضرت جی۔ ہمارے امام حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کی بارگاہ میں ایک دفعہ کو بندہ آ گیا، اس نے آ کے حدیث سنائی، آپ نے فرمایا یہ حدیث رسول اللہ علیہ السلام کی نہیں ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں، میں نے وہ فلاں سے فلاں سے سنی ہے، آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں، آپ تو ایک صوفی آدمی ہیں خانقاہ میں بیٹھے ہوئے۔
آپ نے فرمایا تو میری گل چھاڑو، ویخ جنہاں دی ہے وہی کہن دے نے میری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میری چھوڑ تو، وہ دیکھ جن کی حدیث ہے وہی فرما رہے ہیں نہیں ہے۔ کیا دیکھا؟ پردے اٹھے ہوئے ہیں، حضور خود فرما رہے ہیں میری حدیث نہیں ہے۔ بھئی آج امت بڑی دور چلی گئی ہے حضور نبی علیہ السلام سے۔ یہ رشتے کیوں ٹوٹ رہے ہیں حضرت جی؟ یہ کیوں اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے رو رہے ہیں، آڑے مار رہے ہیں حضور حضور دیدار کرا دو؟ اس طرح ہوتے ہیں دیدار؟ نماز تو پڑھے کوئی نہ ہے، حلال حرام کی تو تمیز کرے کوئی نہ، تو نماز پڑھ، تو حلال کھا، پھر دیکھ کتنا نوازتے ہیں حضرت۔ وہ اب تو اصل میں ساری دکانیں گئی ہیں نا حضرت جی۔ پہلے بابے تھے، وہ کو بابا جی تھے تو ان کے پاس کو بندہ آ گیا، آ کے کہتا ہے حضور کو وظیفہ دسو۔ آپ نے پوچھا کادے لئی؟ جی حضور نبی علیہ السلام دی زیارت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تینوں کنے کیا وظیفے نہ زیارت ہوں دی ہے؟ انہوں نے کہا حضور پھر وظیفے قانون ہے۔ آپ نے فرمایا وظیفے ایسے لیے نہیں کہ آر لگا رہے بندہ۔ انہوں نے کہا حضور پھر زیارت کی نہیں ہوں دی؟ فرمایا تینوں بعد چ دساں گے، پہلے اجے ایک کام کرنا ہی۔ انہوں نے کہا حضور ہو کی؟ آپ نے فرمایا نہیں کریاں جاندیاں گھر مچھی لے جی تے پکانی نہیں تلنی نہیں تے تل کے جنی کہ کھادی گئی نا کھا لینی، لیکن کرنا کی ہے کہ پانی نہیں پینا۔ مرید تھا وہ مچھی لے گیا جاتے ہوئے، جنی کو کھادی گئی نا انہیں کھادی، پانی نہ پیتا۔ آپ بستر تے لیٹیا، وہ جناب مچھی نے جا کے اندر تلخی پیدا کی تھی، نیندر آئے کوئی نہ، پانی منگے جسم، نیندر آئے کوئی نہ۔ اخیر جدو ذوف غالب آ گیا، اعصاب شل ہو گئے، تھک گیا بیچارہ، تے کتے سرگی ویلے نیندر آئی۔ اور راتی کی ویکھے، کدی دریا جہلم تے، کدی ویکھے چشمے تے، کدی ویکھے کسی ہوتی ہے، وہ ساری رات پانی لبا انہوں حضرت جی۔ اگلے دن فجر دی نماز پڑھی، کیونکہ حضرت نے منع کہ فجر پڑھ کے انہیں رج کے پانی پیتا۔ تے بابے انکل آیا، بابے نے پوچھا ہاں جی مچھی کھادی سی؟ جی جناب۔ پانی تو نہیں پیتا؟ نہیں جناب۔ کی ہویا پھر راتی؟ حضور ہونا کی نیندر ہی نہیں آن ڈی۔ وہ کتے سرگی جا کے نہ تے جدو بس ہو گئی نا، ترے لگی سی، سڑدا ہی پہ اندر، نیندر آندی نہیں سی ہے، سرگی کتے جا کے نہ تھک کے سو گیا۔ تے کی پھر ویکھاں، کدی دریائے جہلم تے ہیں جی، کدی خوشاب دی جھیل اتے ہیں جی، کدی کوٹھے والی ٹینکی چھال ماری ہے جی، ساری رات پانی لبا ہے۔ فرمایا پھر کوئی گل سمجھ آئی یا؟ انہیں عرض کی تھی حضور نہیں۔ آپ نے فرمایا چلیا وظیفیاں نال محبوب نہیں ملتا، محبوب طلب نال ملتا ہے، کیونکہ اس دن پانی تیری طلب سی ہے، اس دن تیرے اندر اگ لگی سی پانی دی ہے۔ محبوب وظیفیاں نہ نہیں ملتا، محبوب طلب نہ ملتا ہے۔ جس دن اندر طلب دا دیوا بالیں گے اس دن وہ بھی کرم کر چڑھن گے۔ طلب ہے کوئی نہیں حضرت جی، ایویں کسی نات ہاں دی گل تے جوش آ گیا تے اسی کو اڑ کر چڑھے نا، طلب نہیں کوئی بھی حضرت، طلب نہیں حضرت جی۔ آؤ کریے حضرت جی، آؤ۔ اور طلب کیوں آنی ہے؟ جب طلب کتے پنسار تو لب دی نا تے ماندے ایک بوری لینی سی حضرت۔ تے ساڈے چھوٹے شاہ ہوری جڑے انہاں نے کہنا ہی شاہ جی آؤ تسی میں کھولنے ہیں تے قبلہ دی بارگاہ چ عرض کرنی حضور سارے نوں ایک ایک گھٹ پیا چھڑو۔ نہیں حضرت جی، یہ او دا فضل ہے حضرت جی، جنوں چاہے عطا کر۔ تیری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، تیری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ ہاں آؤ حضرت جی، آؤ طالب بنی حضرت جی، وقت بڑی تیزی نہ گزردا پیا۔ ہاں نبی علیہ السلام دے میلاد پاک دا ماہ ہے حضرت، نبی علیہ السلام نو یاد کرو، رو حضور نبی علیہ السلام دی برکت، ہاں رو حضور نبی علیہ السلام۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا۔ ہاں حضور تسی آپ ہی فرماندے ہو سب کچھ اللہ دا ہی ونڈن والا میں ہوں، آپ خود ارشاد فرماندے ہو سب اللہ دا ہی ونڈن والا میں ہوں۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا ہے، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم،
مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا ہے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہے، زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد ہے۔ آؤ حضرت جی، اور میں بس اسی پہ نسخہ بتا دیا امام اہل سنت نے، اینا ورتی ہے وکری ہے، دعا آپ نے فرمانی، دعا آپ نے فرمانی، وہ نسخہ بس اس پہ، ٹھیک ہے جی۔ نسخہ امام اہل سنت نے بتا دیا، وہ کیا؟ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، او پائی ایتھے تے جڑے کتے دے گال چ پٹا نہ آئے تے بھی راہ جاندہ بھی وٹا ٹھوک تردا جی، نہ پٹا لاؤ حضرت نہ پٹا پتر، پٹا لایا تے پاکستان دا حال ہویا نا، کدی امریکہ ماردا ہے، کدی اسرائیل ماردا ہے، کدی انڈیا ماردا ہے، برما، فلسطین، شام، آذربائیجان، کی تڑے سامنے نہیں سارا کچھ، کدوں یار اسی ہوش چاہنا ہے، کدوں اسی ہوش چاہنا ہے، کدوں اسی ہے کوئی دو چار لائٹاں اندر بھی لانی ہیں، نہ حضرت جی آؤ آؤ حضرت جی آؤ ہونا دے ہو جائیے، پھر ویکھو تو صحیح رنگ کی، پھر دیکھو حضرت جی رنگ کی، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، درد بر در یوں ہی خار پھرتے ہیں، آؤ حضرت جی آؤ حضرت جی، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ ہے، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام ہے، آؤ حضرت جی اپنا میں تے پئی ان بعد جو دل آئے گا آکھی ہوگی میں تے سیل کھٹو ہے ہی پیغام لے کے آیا جی، آؤ حضرت ایس میلاد مصطفیٰ تے کوئی ایک بل بھی اندر بھی لائی ہے، جتوں شروع ہویا سا اتھے ہی آکل ہوتا ہے، آؤ حضرت جی کوئی ایک بل بھی اندر بھی لائی ہے، پھر ویکھو کی ہوندا ہے حضرت حضور بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے جی، وہ نا حضور بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ دے ملے دا بندہ نا آج تے ٹر گیا حضرت جی۔ صوفی جڑے نا صوفیہ ایک کیفیات دا نام ہے صوفی، کدی صوفی دی کیفیت ہوندی ہے جی میں آپ یار دا نام لینا ہے، کدی کدی یہ بھی دل کردا ہے کوئی لے میں سننا ہے، حال ہوندا ہے نا صوفی تے حضرت جی۔ وہ واپس آیا تے آپ نے فرمایا بھائی سنگیا محبوب دے شہروں ہو کے آئے تے کوئی گل ہی سنا کی ویکھیا پھر تو تے وہ بھی ذرا تھوڑا جہا نا پھول گیا، تو حضور اللہ شاہ رحمت اللہ تعالیٰ عرض کردہ حضور جدوں میں حرم گیا نا تے کی دساں تانوں اتھے نور ہی نور سی، بولے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ پھر جذبے چاہے پھر حضرت نے مصرع لکھے آپ تے، مصرع کی لکھ دینے وہ تینوں کعبے وچ پیا نور دے سے، وہ نور ہی ویکھ آئے ہیں، نور والا نہیں لبا کتے، کوئی جلوہ نظر نہیں آیا تینوں دا، کوئی رنگ نہیں نظر آئے، آپ فرماندے نے تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے، جڑی میں لائٹاں دی گل کیتی نا، آؤ لائٹ لائیے تے صحیح نہ کو اندر ادھر، پھر ویکھو کی ہوندا ہے، تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے، میں کو نیڑے تے کو دور وسے، تیرے اندر بار پلیتی ہے، تیرے اندر تیرے اندر بار پلیتی، پھر جی سانوں ہی پھر ساڈے ول بھی آئے بولے شاہ صاحب، پھر ساڈے ول بھی آئے، سانوں پھر کی کہندے نے جڑا ساڈی کیٹیگری فرماندے نے ملا چھوڑ دے علم کتاباں دا، یہ کتاباں اس لیے سن کہ لڑائیں لوکاں نوں آپس چ، یہ کتاباں تے اس لیے سن کہ تینوں واصل کر دین، یہ کتاباں تے اس لیے سن تو ایتھے بھی ہوئے تے تینوں مدینے لے جانگیاں، تو کی کھٹن ڈے ہیں، ملا چھوڑ دے علم کتاباں دا، ایویں چاہے پا رضاباں دا، وضو کر لے شوق شراباں دا، تیری نیت وچ بد نیتی ہے، اساں عشق نماز جدو نیتی ہے، تدوں بھول گئے مندر مسیتی ہے، آؤ حضرت جی کوئی انج دی نماز نیتی ہے کہ بازار بھی ہوئے تے نماز ہی ہوئی ہے، کسی میرج ہال بھی ٹر جی تے نمازی ہوئی ہے، آؤ آؤ حضرت جی، ٹھیک ہے اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے۔
کیونکہ وہ پیچھے تھوڑا سا مسئلہ بن گیا. تو انشاءاللہ باقی اللہ خیر فرمائے. قبلہ کی بارگاہ میں پھر حاضری ہے عرس پاک پہ انشاءاللہ. اللہ خیر تے باقی پھر ادو کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو ادو ذرا ٹائم ہی وال نہیں ہونا ہے بس ہے کہ کوئی معاملہ نہ رستے جو ہو جائے ٹائم نہ آ جائیے صحیح. ہاں تو انشاءاللہ دن دا ٹائم ہونا تو پھر اسی رات ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہیں. ابھی تو نکل پئی ہے بھائی. یار دا نام لاں گے نالے یار دا نام سنا گے. رزق دا وعدہ انہیں کیتا ہے جی. وہ ایویں تسی میں پہ پریشان ہوئے پھر انڈے دیں وہ دا وعدہ نہیں ہے جی. انک لا تخلف المیعاد. اور اپنے وعدے پورے کردہ ہے. تو یہ حضرت شبل مروزی ایک بزرگ ہوئے ہیں. آپ فرماتے ایک دن نا دل گوشت کھان تے کر پیا. آپ فرماتے میں 2 دینار دا نا گوشت خرید دیا کیونکہ حضرت ادو شاپر نہیں سن ہوندے. ادو کپڑے چ لوگ شیواں بن کے لے آتے. آپ فرماتے میں ہاتھ چ پھڑ کے نا گوشت دی پوٹلی تے میں جاؤں. آپ فرماتے ایلے نے چپٹا ماریا تے گوشت کھو کے لے گئی. انہیں دے کوئی ساڈے ہار دے تے نہیں ہے کہ ایویں رون لگ پڑ. آپ فرماتے نا مسجد چ ٹر گیا جا کے نا میں نفل پڑھنے شروع کر چ. فرماتے نے جدوں گھر گیا نا تو پہلے یہی کہ بڑھی نے لڑنا ہے لین گوشت گئے وہ تو ہونا بڑے. لڑی لڑی کوئی نہیں لیا کے نا میرے اگے روٹیاں دے نال گوشت دا سالا نہیں رکھیا. میں بڑا حیران ہویا. وہ میرا گوشت تیل کھو کے لے گئی سی. رسالہ کشہری ہے یہ بھی امام ابو القاسم کشہری رحمۃ اللہ. اور فرمایا میں بڑا حیران ہوا میرا گوشت تیل کھو کے لے گئی سی. یہ گوشت کتوں آ گیا؟ کہتے میں یہی سوال اپنی بیبی نو کیتا بڑھی نو. اور فرماندے نے اگوں کہندی ہے میں سینج کھلوتی ہاں تے 2 الا نا کسے شے لئی آپس لڑن پئیاں تو لڑدیاں نا شے میرے ویڑے آ ڈگی. میں جا کے چوک کے جدوں کھولی تو گوشت سی. میں جدوں کھولی تو گوشت سی. میں پکا لیا. آپ اسی ٹائم سجدے جا پے اور عرض کی کردے نے یا اللہ تیرا بڑا ہی شکر ہے. اور میں تینوں بھول جانا وا لیکن تو مینوں نہیں بھولدا کوئی ہے. چلے وہ تھی تے میں بھولے پے ہاں. قبلہ بیٹھے ہوتی تے شان ہی نہیں کہ بھول جائے. یہ تو شان ہی نہیں اس کی کہ وہ بھول جائے. یہ تو ساڈے چدر وہ کتنے بھولدا جی کسی نے. انہوں حضرت جی کیڑیاں بھی یاد نے اور پہچان ڈے کیڑیاں. یہ تسی تے میں ہی سڑکاں تے نکلے ہوندے ہاں جی نہیں پوری پین ڈئی دی. کدی کیڑیاں ویکھیاں جے؟ کدی کاواں نے جلوس کڈیا ہوئے؟ کدی نہیں بھائی. بات غور کیا کرو بھائی. آپ اشرف المخلوقات ہو. ہم اشرف المخلوقات ہیں. علم نہیں اشرف المخلوقات. فی احسن تکوین آپ کہہ رہی ہو میرے لیے بولا گیا ہے اس کے لیے نہیں بولا گیا. لیکن یہ کیا بات ہے جو عام ہے وہ کبھی سڑک پہ نہیں آئی. وہ جو فی احسن تکوین میں آیا دن سڑکاں تے آیا ہوندا ہے وہ پوری نہیں پیندی مر چلے جے. تو بھول گئی ہیں میاں. تو بھولدا ہی نہیں کسی نے. یاد سب نو پہنچن دے سب نو پہنچ رہے ہیں میاں. ہاتھی نو بھی دے رہے ہیں جی اونٹ نو بھی دے رہے ہیں. صرف تو بھول گئی یار. وہ دی شان ہی نہیں کہ بھول جائے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے انشاءاللہ. لو جی شاہران ایک اور معاملہ. لو جی پھر ان شاہران نے فرمایا تھے ٹھیک ہے جی. یہ بھی لڑیوں کے حوالے سے بات ہے. ٹھیک ہے جی. میں آپ کو بارہا کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ ذہن نہ لے کہ جی میں آپ کہتے ہیں تو سیالکوٹ جا کے میرا گھر دیکھ سکتے ہیں. میں آج یہ لائٹنگ کروا کے آؤں اپنے گھر کی. یہ کروانی بھی چاہیے. یہ اظہار نبی علیہ السلام کی محبت کا یہ کروانی چاہیے. لازم کرو. ایک لڑی لاؤ 2 لاؤ لازم لاؤ. ہر کارتے لگنی چاہیے. ہر گھر پہ جھنڈا لگنا چاہیے. یہ اظہار ہے نبی. یہ جو ایجنسیاں نا غیر ملکی یہ دیکھ رہی ہیں آپ کو کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں. یہ بھی ایک رنگ ہے حضرت تاکہ انہوں نے پتہ لگے ٹھیک ہے ٹھلے نے لیکن سوتے تھے کوئی نہیں ہے. یہ بھی یہ آپ کی لائٹیں ان کو بتائیں گی. ٹھلے ضرور ہو گئے نے لیکن بھائی ہے نہیں ہے یہ کام ہے جی یہ کام ہے میاں. اس لیے پتر ہر گھر پہ لائٹ نہیں ایک لگا دو حضرت. ہاں یہ باقاعدہ یہاں کاؤنٹنگ کی جائے گی. خوشاب میں کتنی لگیں لاہور میں کتنی لگیں وہاں کہیں لگو. یہ خبریں پیچھے بھیجی جائیں گی. نہیں بھائی ٹھلے ہو گئے جی لیکن ہے یہ کم ہے جی جی یہ لازم لگاؤ. لیکن بھائی ہمارا کام ہے نا فکر دینا. آپ کو ہمارا کام ہے فکر دینا. تو وہ قبلہ شاہ صاحب نے اشارہ دیا تو میں پھر اکثر احباب سے پوچھتا ہوں. میں کہتا ہوں یار دیکھو یہ جو آپ لڑیاں لگا رہے ہو یہ جو آپ جھنڈیاں لگا رہے ہو نبی علیہ السلام کے میلاد پاک پہ یہ کہاں سے آئی ہیں؟ آگے بھی میں سوال ہوا تھا تو جواب اس کا ایک ہی ہے چائنا. ٹھیک ہے جی. تو میں کہتا ہوں یار پھر یہ کیا کر رہے ہیں ہم کہ چائنا کی ہم لگا رہے ہیں. چائنا کی ہم لگا رہے ہیں لیکن جو مدینہ پاک والی ہیں وہ ہم اتار رہے ہیں. یہ کس طرح کا میلاد ہوا؟ یہ چائنا نہیں ہے لگن
تو مدینے والیاں لتھڑ، یہ کیا ہوا حضرت؟ اللہ حضرت جی ایک اور بات ہے، اور میں بات بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، یہ جو آپ یہ لگا رہے ہیں نا، یہ آپ کی خوشی ہے، یہ آپ کا نبی علیہ السلام سے محبت کا ایک انداز ہے، یہ آپ کی خوشی ہے حضرت، لیکن حضرت جی یہ ان کی خوشی ہے حضرت، خوشی نہیں بلکہ آرڈر ہے حضرت جی، خوشی نہیں آرڈر ہے حضرت جی، کہ داڑیاں رکھو، یہ آرڈر ہے حضرت جی، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا، عید کی لڑیاں تے لاؤ ہی لاؤ حضرت جی، آؤ عید کی حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ بھی عرضی پیش کرنے ہیں، اے اللہ دے رسول، اے محبوب قبول فرما لو، او تے لائیاں ہی لائیاں جی، عید کی میں بھی لا لائیاں جی، ہیں جی، ٹھیک ہے جی، مزہ آئے پھر ذرا بات کا حضرت جی، عرض کرو حضور او تے لائیاں ہی نے، لیکن اے محبوب قبول فرما لو، عید کی میں بھی لا لوں۔ اور حضرت جی میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ جو ہم اتروا رہے ہیں نا داڑھی، آپ کو نہیں پتا آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ایک ادھر ہوئے شاعر مرزا بیدل ان کا نام تھا حضرت، یہ دہلی میں ان کا مزار ہے، مرزا بیدل شاعر تھے، یہ صوفی مزاج رکھتے تھے حضرت جی، لیکن ابھی کو سٹ نہیں لگی تھی حضرت جی، پورے صوفی نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے جیسے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، اس انداز پہ انہوں نے بھی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا۔ وہ فکرہ گھومتا گھومتا وہ مصرے گھومتے گھومتے نا کابل گئے، افغانستان، وہاں ایک بندے نے وہ مصرے سنی اور اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا، یار جنہیں ہم مصرے لکھے اس کی زیارت کرنی چاہیے، کو با کمال عاشق رسول ہونا ہے۔ وہ نوجوان نا کابل سے ٹریول کرتا کرتا نا دہلی آیا، اور جو دہلی کا مین دروازہ تھا نا اس پہ آ کے نا وہ شعر سنا کے نا ایک بندے سے پوچھتا ہے، یار ملنا ہے اس بندے نے کتنے لبے گا؟ تو اس وقت نا مرزا بیدل اپنی داڑھی اتروا رہے تھے نائی سے، وہ بندے نے کیا جی وہ بہ کے مرزا صاحب اپنی داڑھی لوان دے دے، بڑا ہی دکھ ہویا، وہ یہ کس طرح دا عاشق ہے کہ داڑھی کوئی نہیں ہے، حضور کے فرمان مبارک کی اتنی نافرمانی، یہ کس طرح کا عاشق ہے؟ نہیں ملنا، چلیے واپس۔ پھر دل میں خیال ہے نہیں ہونا آیا میں مل کے تو جانا ہی۔ وہ لکھا ہے جس وقت آئے نا تو اس وقت نائی اس طرح چلا رہا تھا، تو جو کابل سے بندہ ہے نا وہ جذباتی ہو کے عرض کر، وہ کہتا ہے مرزا ریشم تراشی، اس کا انداز کچھ اس طرح کا تھا نا، وہ کہتا ہے مرزا ریشم تراشی، مرزا داڑھی لو انڈیا تھا۔ تو مرزا جو ہے نا مرزا بیدل نے آگے سے جواب دیا اس کو، وہ کہتا ہے تو کیوں اتنا جذباتی ہو رہا ہے؟ وہ بھائی اپنا منہ ہی چھلن دیا تھا نا، کسی طرح دل تے نہیں چھلتا، پھر تو اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے؟ مرزا ریشم تراشی، بھائی جذبہ تھا نا، کابلو بندہ ٹر کے آیا ویکن لی، آگے ویکھیا تے نکلیا کچھ اور، وہ جذبہ تھا اندر۔ وہ کہتا ہے مرزا ریشم تراشی، وہ مرزا داڑھی لوان دیا تھا، اس کا انداز دیکھے آگے سے مرزا کہتا ہے وہ تو اتنا کیوں جذباتی ہو رہا ہے؟ بھائی اپنا ہی منہ چھیل رہا ہوں نا، کسی کا تو نہیں چھیل رہا۔ پھر اس نے آگے سے جواب دیا، اس نے کہا تو کسی کو تو چھوڑ، دل رسول اللہ میں خراشی ہے، تو کسی دا نہیں، تو حضور دا دل مبارک چلن رہے ہیں۔ ہاں پتر آپ کو کیا پتا، آپ تو کیا صدر ہے نا یہ ہیں؟ آؤ ذرا میلاد منائیے اس کی مزے والا، نیت کر لو آپ، پھر انشاءاللہ دیکھو، لیکن پتر ہاتھ جوڑ کے جی اللہ رکھو، سونی کر کے رکھو، ہیں جی، اللہ سب پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا
وہ تشریف لائے اپنے جلووں میں گھمائے جھوم کر ہم گنگنائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر توسرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم پدوں کو بھی نبھاؤ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے تیرے غم میں کاش عطا رہے ہر گھڑی گرفتار غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سبحان اللہ یا محمد نبض صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی الاولین والآخرین وفی ملل یوم الدین اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل بالعقد وتنفرج بالکرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتیم ویستسقى الغمام بوجهه الکریم وعلى آلہ وصحبہ فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا مرکم اس محفل پاک میں جو تیرا ذکر کیا تیرے پیارے محبوب کی شان بیان کی اولیاء کرام کی شان بیان کی اپنے دربار میں شرف قبری عطا فرما یا اللہ اس محفل پاک ثواب ذکر پاک ثواب سرکار دوال نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہدیتاً توفتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ حضور اللہ السلام کی وسیلہ جمعیت کا ثواب تمام انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام شہداء کرام اولیاء کرام حضور غوث اعظم پیران پیر شیخ محمود عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ مقدر کو ثواب پہنچا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کی مقدر کو ثواب پہنچا جتنے اولیاء کرام پردہ فرما گیا اللہ سب کی نیک روح کو اس کا ثواب یا اللہ خصوصاً جملہ کلام پاک ثواب محفل پاک ثواب ذکر پاک ثواب یا اللہ ملک ظہور صاحب اور ان کے والدین کی روح کو پہنچا یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما ان کی بخش مغفر فرما قبر کو کشادہ فرما
قبر کو جنت کے باغیچوں سے باغیچہ بنا، تمام پسماندگاؤں کو صبر جمیل عطا فرما، جتنے مسلمان مرد عورتیں بچے بچیاں فوت یا اللہ سب کی بخش فرما، یا اللہ اس محفل پاک صدقے جتنے بیمار ہیں سب کو صحت تندرستی عطا فرما، ان کی بیماری پریشانی تکلیف دور فرما، یا اللہ اس محفل پاک صدقے جتنے حاضرین ہیں سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، سب کو حج مبرور نصیب فرما، بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرما، مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما، نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما، سب کو نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک پڑھ کے سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قیامت دن شرمندہ نہ کرنا، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنا، قیامت دن اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمانا، یا اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، سب کو رزق حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو حرام سے بچا، غرور تکبر سے بچا، آج بھی ان کی ساج نصیب فرما، ہماری دینی دنیاوی مشکلات آسان فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے اندر اپنے پیارے محبوب کو نظام نافذ فرما، ظاہری باطنی دشمنوں کو نیست و نابود فرما، تمام عالم اسلام پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، تمام مسلمانوں کو متحد فرما، یا اللہ سب کو متحد فرما کر دین اسلام کی بے لوث خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم انصر فإنك خير الناصرين، اللهم ارزق فإنك خير الرازقين، اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين، اللهم ارحم فإنك خير الراحمين، اللهم احفظ فإنك خير الحافظين، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وآل بیتہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔